الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس مجلس میں بلایا، اس مجلس کا حصہ بنایا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ میں آپ لوگوں کی بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ جس کامیابی کی دہلیز پہ آج میں کھڑی ہوں، اس دہلیز پہ پہنچنے میں جو بھی مسائل آئے، جو بھی مشقتیں اٹھانی پڑی ہے وہ سب مجھے آج سوچ کے، وہ جو میں پیچھے پلٹ کے دیکھ رہی ہوں، وہ سب دیکھنے میں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اور آج میں جس مقام پہ کھڑی ہوں اس کے لیے میں سب سے زیادہ اللہ پاک کی شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک کا میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی بڑی کامیابی سے نوازا۔ اس کامیابی کی دہلیز پہ پہنچنے کے لیے قدم بہ قدم جن کا ساتھ رہا، جنہوں نے میرے لیے ایک ڈھال کی طرح وہ میرے ساتھ رہے، میرے والد محترم مولانا قاری احمد بخاری صاحب اور میری والدہ، ان لوگوں نے مجھے جو حوصلہ افزائی کی کہ ڈگری حاصل کرنا آسان بات ہے، ڈگری آپ جمع کر سکتے ہیں، لیکن کسی کمپٹیشن کا صرف اور صرف حصہ بننے کے لیے بھی جو جذبہ چاہیے، جو ہمت چاہیے، وہ بہت مشکل سے مل پاتی ہے۔ اور یہ ہمت آپ کے اندر صرف اپنے اکیلے کی نہیں ہو سکتی ہے، یہ تھرو آؤٹ آور جرنی ہمیں قدم بہ قدم اس میں جو ہے اپنے ساتھ والوں کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو سپورٹ، جو موٹیویشن مجھے اپنی فیملی سے ملی، اپنے والدین سے، اپنے بھائی بہنوں سے اور میرے تمام وہ رشتہ دار جنہوں نے میرا ساتھ دیا، میں ان تمام لوگوں کی بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں، میں ان لوگوں کی بہت احسان مند ہوں۔ اور میں تمام لوگوں جو آج یہاں جمع ہوئے ہیں ہمیں سننے کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، ان تمام لوگوں کی بھی میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں۔ میرے پاپا مجھے ہمیشہ جو ہمارے دادا محترم تھے مولانا سعد اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی باتیں بتایا کرتے تھے کہ تعلیم کے میدان میں بہت بہت کوششیں کی ہیں انہوں نے علم پھیلانے کے لیے۔ منگیر میں خاص کر کے جو انہوں نے مدرسہ تجوید القرآن کی بنیاد رکھی اور جس طرح انہوں نے علم کے میدان میں جو بھی کارنامے انجام دیے وہ قابل تحسین رہے ہیں، اور انہی کی کوششوں کو ایک عملی جامہ پہنانے کا کام جو میرے والد محترم صاحب نے کیا وہ بھی قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے، اور اس کے لیے میں اپنی والدین کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، ہمیشہ احسان مند رہوں گی۔ میرے بڑے بھائی صاحب فیصل بخاری صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی جو مجھے ہمیشہ جو ہے انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، مجھے جو ہے سہارا دیا، کسی بھی طرح کی ہو، چاہے وہ فائنینشیل طور پہ ہو، ایموشنل طور پہ ہو، کبھی جو ہے مجھے کویشچن نہیں کیا، کیونکہ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں، ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ عورتوں کی تعلیم وہ صرف بہت بنیادی تعلیم ہوتی ہے، خاص کر کے انہیں دینی تعلیم کے جو حدود ہیں وہیں تک جو ہے محدود رکھا جاتا ہے، اور دنیاوی تعلیم تو بہت بیسک 10th اور 12th تک ہی ہو پاتی ہے۔ لیکن جب مجھے ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر بھی بھیجا گیا اور لوگوں کے طعنے بھی سننے پڑے، اگر میں کہوں کہ نہیں میرا یہ سفر بہت آسان رہا تھا تو یہ بہت ہی غلط ہوگا۔ مجھے بھی سماج سے، معاشرے سے بہت باتیں سننے کو ملی، میرے والدین کو بھی سننے کو ملی، میرے بھائی بہنوں کو بھی سننے کو ملی ہیں، اور انہیں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آپ نے جو لڑکی کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا ہے تو کیا آپ ان کے کمانے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو ان کی کمائی کھانی ہے جو آپ اپنی بچی کو باہر بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے؟ بہت اس طریقے کے بہت طرح کے سوالات جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے ان کے سامنے آتے رہے، لیکن کبھی بھی جو ہے انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اور سب سے بڑی بات کہ
انہوں نے جو مجھے تربیت دی وہ تربیت مجھے ہمیشہ کام آئی. ایسا نہیں ہے کہ مجھے بگڑنے کے موقع نہیں ملے, مجھے بھٹکنے کے موقع نہیں ملے, ایسا نہیں تھا. لیکن جس خاندان سے میں تعلق رکھتی ہوں اور جو تربیت دے کے مجھے میرے والدین نے اپنے گھر سے روانہ کیا تھا, میں نے اس کو ہمیشہ اپنے نظر کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو میں ان تمام والدین سے بھی آج جو بھی یہاں پہ موجود ہیں یہی گزارش کروں گی کہ آپ اپنے بچوں کو تربیت دیں اور اچھی تربیت دیں. تعلیم تو ہے, تعلیم آپ کو اچھا انسان بنا سکتی ہے, لیکن جو تربیت ہوتی ہے آپ کے والدین کی وہ ہمیں ہر مرحلے میں ہر طرح سے جو ہے کام آتی ہے. وہ ہمارے لیے ایک گائیڈنگ لائٹ ہوتی ہے کہ ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ہم کس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے والدین کس طرح کے ہیں, ہم کو ان کی جو لیگیسی ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو وہ چیز ہمارے بہت زیادہ کام آتی ہے. میرے والد صاحب ہمیشہ مجھ سے یہی کہتے تھے کہ بیٹا تم جس خاندان سے تعلق رکھتی ہو اس کا بہت زیادہ نام ہے, تم کو اس نام کو اور آگے لے کر جانا ہے. اور آج جو ایگزام میں نے کوالیفائی کیا ہے PCSJ کا, جوڈیشری کا جو ایگزام ہوتا ہے, تو یہ جو باقی تمام لوگوں نے بھی بولا کہ یہ انصاف کا جو کام ہے اس میں مجھے انصاف کرنا ہے. لیکن انصاف کی جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مجھے انصاف کی ترغیب کہاں سے ملی, تو وہ مجھے میرے والد محترم صاحب سے ملی کہ انہوں نے ہمیشہ, آپ کو میں بتا دوں کہ میرے 8 بھائی اور 2 بہنیں ہیں ہم دونوں, اور پھر بھی میرے پاپا نے کبھی بھی ہم لوگوں کے بیچ میں کسی بھی طرح کی ناانصافی نہیں کی, چاہے وہ پڑھائی کے معاملے میں ہو, چاہے وہ کسی بھی طرح کے معاملات ہوں. تو وہ جو انصاف کا جو نمونہ میرے والد محترم نے ہمیں دکھایا ہے, میں اسی کو آگے لے کے جانے کی کوشش کروں گی, اور کبھی بھی میں ناانصافی یا کرنے کی, اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ہمیشہ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. یہ جو تعلیم ہم جو آج بات کر رہے ہیں وہ تعلیم کی اہمیت پہ بات کر رہے ہیں کہ آج جو میں نے مقام حاصل کیا ہے وہ صرف اور صرف تعلیم کی بدولت یہ مقام میں نے حاصل کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں وہاں پہ جو باقی لوگ ہیں ان کو جو ہے دین سے روبرو کرایا جاتا ہے. ہمارے جو بھی مدرسے اور جو بھی ہمارے یہاں جو امامت کی جاتی ہے, تو وہاں پہ جو بھی لوگوں کو دین سے جو ہے ان کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اسی طرح شروع سے جو ہے مجھے بھی ہمیشہ حجاب اور پردے کی اہمیت سمجھائی گئی, بتائی گئی. تو میں نے ہمیشہ حجاب اور پردے میں رہنے کی پوری کوشش کی. میں نے انٹرنشپس ہمیں کرنی ہوتی ہے BLLB کے دوران میں, تو میں نے کلکتہ ہائی کورٹ, پٹنہ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ تک میں نے انٹرنشپ کی, اور میں نے کبھی بھی جو ہے اپنا نقاب اور اپنا حجاب نہیں اتارا. وہاں پہ بھی تو جو ویسی لڑکیاں جو یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جائیں گے تو حجاب سے اور نقاب سے ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا, تو یہ حقیقت نہیں ہے. ڈرایا انہیں جاتا ہے جو ڈرتے ہیں. اگر آپ کے اندر اگر اتنی صلاحیت ہے, اپنے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اگر میرے حجاب پہ, میرے لباس پہ اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا, کوئی آنکھ اٹھانے کی بھی کوشش کرے گا, تو جو ہندوستان کا آئین ہے, ہندوستان کا قانون ہے, آرٹیکل 25 ہے جو ہمیں رائٹ ٹو ریلیجن یعنی کہ ہمیں مذہب کی آزادی دیتا ہے. ہم کیا پہن سکتے ہیں, کیا اوڑھ سکتے ہیں, کیا کھا سکتے ہیں, ان تمام باتوں کی ہمیں آزادی ہے. اور ان تمام آزادی کے ساتھ آپ جتنی بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تمام تعلیم آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور تعلیم کی جو اہمیت ہے وہ تو جو قرآن کی پہلی آیت تھی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے ہمیں کہا گیا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پالنے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. تو علم ہمیں
یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ دینی تعلیم ہے یا دنیاوی تعلیم ہے، ہم دنیاوی تعلیم دیں گے تو بچے بگڑ جائیں گے. ہمیں اپنے بچوں کو پہلے سنوارنا ہے. وہ جو ارلی ایج ہوتا ہے 5 to 10 ایئرس کا، اس میں وہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، ایسی تعلیم دیں کہ وہ چاہے دنیا میں کسی بھی کونے میں چلے جائیں، وہ وہاں جا کر کے اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی کو نہیں بھولے، اپنی تربیت کو نہ بھولے. کمپٹیشن میں جب میں انٹر ہوئی، جب میں نے تیاری کرنی شروع کی، تو بہت سے مرحلوں میں ایسا ہوتا تھا کہ میں بہت گھبرا جایا کرتی تھی. ایگزام سے پہلے مجھے تھوڑا اینزائٹی ایشو ہونے لگتا تھا. تو میں نے جو ہے سب سے زیادہ جو کہوں گی کہ میں نے ایک آیت ہے جس کو میں نے سب سے زیادہ پڑھا، وہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. مطلب یہ آیت پڑھ کے مجھے اتنی زیادہ اس سے وہ طاقت ملتی تھی کہ اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ میری مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا. تو اس آیت کو میں نے بہت زیادہ پڑھا. اور جو 2 آیتیں تھی، ایک تھی جو میں نے بالکل میں نے لکھ کر کے رکھتی تھی، وہ تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ and your Lord will give you so much that you will be pleased. کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کوئی بھی پریشانیاں اس کی صلاحیت سے زیادہ نہیں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے جو عزیز بندے ہوتے ہیں انہی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. تو اگر مجھے جن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو مجھے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ یہ آزمائشیں میرے سامنے آئی تو اس نے مجھے اپنے رب کے، اپنے اللہ کے قریب کیا. جہاں تک پردے کی بات پہ میں تھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ نے جو پی سی ایس جے کے ایگزام کے لیے جب ہم نے اپنے فارمز ڈالے تو اراؤنڈ 40 to 45,000 کینڈیڈیٹس تھے، اس میں 40 سے 45,000، اور ویکینسی صرف 153 تھی، 153 ویکینسی تھی. تو میرا پری کوالیفائی ہو گیا، میرا مینس بھی کوالیفائی ہو گیا. جب انٹرویو کی بات آئی تو انٹرویو کے ٹائم پہ ہم نے بہت سارے موک انٹرویوز دیے تاکہ ہماری جو ہیزیٹیشن ہے وہ نکل سکے، ہماری جھجک نکل سکے. تو میں جب موک انٹرویوز میں بھی جاتی تھی تو میں حجاب میں جایا کرتی تھی موک انٹرویوز دینے کے لیے. تو وہاں پہ تمام لوگ جو ہے وہ مجھ سے یہی کہتے تھے کہ انٹرویو جو ہوتا ہے وہاں پہ اپنی پہچان نہیں ظاہر کرنی ہوتی ہے کہ آپ کس طبقے سے، کس مذہب سے کیا بلونگ کرتے ہیں. وہاں پہ جو ہمارا انٹرویو ہوتا ہے اس میں ایک کوڈ دیا جاتا ہے ہمیں، جیسے میرا تھا 238، یہ میرا کوڈ تھا، تو اس کوڈ سے ہمیں جو ہے وہاں پہ مخاطب کیا جاتا ہے. تو اگر میں حجاب لگا کر کے جاؤں گی تو یہ میری پہچان ظاہر ہو جائے گی کہ میں مسلمان ہوں. اور وہ یہاں پہ فیل کرنے کا بھی نظم ہے کہ 100 میں سے 35 مارکس آپ کو لانے ہوتے ہیں کوالیفائی کرنے کے لیے. تو اگر ان کو یہ چیز اگر پسند نہ آئے تو وہ فیل بھی کر سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ انٹرویو کی بات ہے، 10-15 منٹ کی بات ہے، اپنا حجاب ہٹا دو، جب نوکری مل جائے گی تو تم حجاب کر لینا، تمہیں کون روک رہا ہے، ایک پوزیشن مل جائے گی تو تمہیں کون روکے گا، پھر تم جتنا تمہیں پردہ کرنا ہے، جتنا حجاب کرنا ہے تم کر لینا. میں بہت زیادہ پریشان تھی ایون اس چیز کے ریگارڈنگ. پھر میں نے اپنے پاپا کو کال کیا، میں نے ان کو بولا کہ سب لوگ مجھ سے ایسے کہہ رہے ہیں کہ حجاب ہٹا دو، پردہ ہٹا دو، حجاب کر کے مت جاؤ انٹرویو دینے کے لیے، ورنہ ایک بار انٹرویو تم کریک کر لو، کوالیفائی کر لو ایگزام، اس کے بعد پھر تم جو ہے حجاب کر لینا. تو میرے پاپا نے کہا کہ تمام کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، اگر اللہ چاہے گا تو تم حجاب میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی، اور اگر تم حجاب کو اگر بوجھ سمجھو گے تو پھر تم کتنا بھی پڑھ کے جاؤ صرف ناکامیابی ہی تمہارے ہاتھ لگے گی. اللہ کو ناراض کر کے کسی بھی طرح کی کامیابی تمہارے ہاتھ نہیں لگ سکتی ہے. یہ چیز ہے، یہ میرے لیے بہت ہی اسٹرانگیسٹ پوائنٹ آف موٹیویشن رہا کہ میں حجاب کر کے میں آرام سے میں گئی انٹرویو دینے کے لیے. اور مجھ سے سوالات بھی ایسے کیے گئے کہ انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا آخر میں کہ انڈیا میں کون سی ایسے مندر اور مسجد ہیں جہاں پہ عورتوں کو جو ہے انٹری کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو اندر آنا منع ہے. میں نے ان سے کہا کہ اسلام میں تو عورتوں کا کسی بھی مسجدوں میں جانا منع نہیں ہے، سبجیکٹ ٹو سیگریگیشن، پردے کا انتظام ہو.
آپ مسجد میں بھی جا سکتے ہیں, آپ کعبہ میں بھی جا سکتے ہیں, آپ مدینہ شریف میں بھی جا سکتے ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک مندر کی بات کی جائے تو میں نے ان کو بتایا کہ کیرل میں اور ساؤتھ انڈیا میں بہت سارے ایسے مندر ہیں, جیسے کہ ہم سبری مالا کا اگزامپل لے لیں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ عورتوں کی کو جو ہے انٹری کی اجازت نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے مندر ہیں یہاں پہ صرف عورتوں کو نہیں, جو نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں, جو لوور کاسٹ کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو بھی اجازت نہیں ہے. تو پھر انہوں نے میرے سے ایک اور کاؤنٹر کویشچن کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ مختلف مذہبوں کا جو ہے اوریجن ہوا ہے. اگر ہم دیکھیں ہندوازم ہے, سکھزم ہے, بدھزم ہے, یہ سب ہندوستان نے دیے ہیں دنیا کو. تو جو ایک آستھا والی چیز ہے, ایک آپ کے فیتھ اور ایمان والی چیز ہے, اور دوسری طرف جو ہے ہندوستان ایک ایسا ڈیولپنگ کنٹری ہے جہاں پہ جو جینڈر ایکوالٹی ہے کہ عورت اور مرد دونوں کو برابری کا حصہ مل سکے, تو آپ کس کو ترجیح دینا پسند کریں گی؟ کہ برابری کو آپ ترجیح دیں گی, جیسے کہ اگر برابری کو ترجیح دیں گی تو عورتوں کو بھی آپ کو انٹری دینی پڑے گی. اور اگر آپ اسپرچول بلیف کی بات کریں, آپ اگر آستھا کی بات کریں گی تو وہاں پہ پھر عورتوں کو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں انٹری پھر آپ منع کر دیں گی. اس طرح سے انہوں نے پھر مجھ سے سوال کیا کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہوگی, اسپرچول بلیف یا پھر جینڈر ایکوالٹی. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ ایز اے ڈیولپنگ نیشن وی نیڈ جینڈر ایکوالٹی, اٹس اسینشیل فار اس. کیونکہ جینڈر ایکوالٹی اگر ہم کو بڑھاوا دیتے ہیں تو وہاں پہ ہم جو ہے عورتوں کو جو ہے اس سیم پلیٹ فارم پہ لا سکیں گے جس سیم پلیٹ فارم پہ ابھی مرد حضرات ہیں. لیکن جب اگر ہم بات کریں اسپرچول بلیف کی اور آستھا کی, تو ہم نے دنیا کو مختلف مذاہب سے روشناس کرایا ہے, تو ہم اسپرچول بلیف کو بھی جو ہے آل ٹوگیدر نکار نہیں سکتے ہیں, چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اگر ہم اسپرچول بلیف کو نکال دیں گے انڈیا سے تو انڈیا ول بی لائک اے باڈی وداؤٹ سول. کہ انڈیا جو ہے ایک ایسا جسم ہو جائے گا جس کے اندر روح نہیں ہے, اگر ہم اسپرچول بلیف کو نکال دیتے ہیں انڈیا سے. تو اس پہ ہی جو ہے وہ انہوں نے بہت خوش ہو کر کے مجھ سے کہا تھا کہ now your interview is over, you may go. اور پھر انہوں نے یہ بھی بولا تھا کہ God bless you. تو انہوں نے جس انداز میں بولا تھا مجھے ایسا اس وقت تھوڑا لگ رہا تھا کہ شاید میرا انٹرویو اچھا ہوا ہے. میں نے باہر آ کر کے بتایا بھی کہ یہ سارے سوالات تھے, تھوڑے کنٹروورشل تھے, لیکن بہت آسانی سے جو ہے اس کو ہو گئے تھے. تو یہ یہاں تک کا میرا سفر رہا تھا. تو میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ آج کے دور حاضر میں مسلمان یا پھر کوئی بھی قوم اگر کسی مشکل دور سے گزر رہی ہے تو اگر اس کی جڑ تک آپ پہنچیں گے, ریزن تک پہنچنے کی کوشش کریں گے, تو کہیں نہ کہیں آپ کو تعلیم کی کمی نظر آئے گی. دور حاضر میں مسلمانوں کے اندر تعلیم کی کمی جو ہے وہ آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گی, کہیں نہ کہیں آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملے گی. تو ایک دور تھا جب لوگ کہتے تھے کہ ایک گھر میں جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے اور ایک انجینئر ہونا چاہیے, اور اس لحاظ سے جو ہے یہاں رحمانی فاؤنڈیشن کی طرف سے رحمانی 30 کا بھی انعقاد کرایا جاتا ہے. لیکن آج کا جو دور حاضر ہے, اس دور میں میں کہوں گی کہ ہر ایک گھر میں ایک وکیل ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کہ کوئی بھی مسئلے اگر آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اگر آپ خود اس مسئلے سے واقف ہیں تو آپ اس مسئلے کو بخوبی حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ابھی لوگوں کو جھوٹے کیسز میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے, یا جس طرح سے بھی ان کو جو ہے قانون کے داؤ پیچ میں الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے, اگر آپ خود قانون کے ماہر ہوں گے تو آپ کو کوئی اس طرح سے جو ہے پھنسانے کی یا الجھانے کی کوشش نہیں کرے گا. اور اگر وہ کوشش کرتا بھی ہے تو آپ بہت اچھی طریقے سے جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر سکیں گے. اور آج کے دور میں خاص طور پہ میں یہ کہوں گی کہ میں نے جب لا کی پڑھائی شروع کی تھی تو وہ میرے لیے شوق تھا, لیکن آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے یہ ضرورت اور ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ قانون کی پڑھائی کروائیں, تاکہ آنے والے دور میں مسلمان اپنی موجودگی جو ہے وہ قانون کے میدان میں بھی درج کرائے, اور زیادہ سے زیادہ وکلا اور ججز جو ہے مسلمان قوم سے باہر نکل کے آئے, تبھی ہم اپنے قوم کی خدمت کر سکتے ہیں, اپنے قوم کے کام آ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.
السلام علیکم.